بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت سی ایسی قرآنی آیات بتائیں گے جن کو پڑھنے سے آپ کی بہت سی مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ مثلاً اگر آپ کو صالح اولاد چاہیے، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نماز کی پابند ہو جائے، یا آپ کی زندگی میں کوئی بڑی مشکل اور پریشانی ہے، آپ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، یا اگر یہ چاہتے ہیں کہ شیطان آپ سے دور رہے، یا شیطان آپ کے دل میں ہر ٹائم وسوسے نہ ڈالے، یا اگر کسی کو اچھے گھر کی تلاش ہے، یا اس کے علاوہ زندگی کی بہت سی گھریلو مشکلات کا شکار ہے، تو ان کے حل کے لیے آپ کو کچھ ایسی قرآنی آیات بتائی جائیں گی جن کو پڑھنے سے آپ اپنی تمام مشکلات حل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن کی کچھ ایسی آیات بتائیں گے جن کو پڑھ کر آپ وظیفہ کریں تو آپ کی بہت سی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آج کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے۔ کسی کو صالح اولاد چاہیے تو کوئی بے نماز اولاد کی وجہ سے پریشان ہے۔ کسی کو کاروبار کی مشکل ہے تو کوئی دل کو شیطان کے وسوسوں سے گھیر رکھا ہے۔ کسی کو اپنا گھر چاہیے تو کسی کو گھر کا سکون چاہیے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی بہت سی مشکلات کا حل ملنے والا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آپ کے ان مسائل کا حل قرآنی آیات کے ذریعے بتاؤں گی۔ ناظرین، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے اس دور میں ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا روحانی، اور ہم میں سے اکثر لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے اپنے ان مسائل کا حل مختلف قسم کے لوگوں کے پاس ڈھونڈتے ہیں، جو ان کو الٹے سیدھے عملوں اور تعویذ گنڈوں میں ڈال دیتے ہیں اور ان کو مزید گمراہ کر دیتے ہیں۔ ان سے ان کو سکون اور مسائل کا حل تو نہیں ملتا، لیکن بندہ خود گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے کتاب اتاری ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ہماری آخری کتاب یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہر مسئلے کا حل بیان کیا ہے، چاہے وہ معاشی ہو یا قانونی، اخلاقی ہو، دنیاوی ہو یا روحانی۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم کسی سے رہنمائی لے سکتے ہیں تو وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور ان کے اعمال ہیں۔ اس لیے ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن کی روشنی میں ہی کچھ آیات بتاؤں گی جن کو پڑھ کر آپ اپنی مشکلات حل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نیک اور صالح اولاد چاہیے، یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نماز کے پابند ہو جائیں، یا اگر آج کل ماں باپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بچے ضدی ہو گئے ہیں، کہنا نہیں مانتے، یا اگر اپنی زندگی میں کوئی بڑی مشکل ہے جو چاہے، یا اگر آپ کی زندگی میں کوئی بڑی مشکل ہے چاہے وہ مالی ہو یا گھریلو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھا اور ذاتی گھر ملے، یا کچھ لوگ اس بات سے پریشان رہتے ہیں کہ کہیں آپ کا دل گمراہ نہ ہو جائے، یا شیطان آپ کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، تو یہ ویڈیو غور سے سنیں۔ بہت ہی آسان دعائیں ہیں جو آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کو پڑھنے سے پہلے ایک بہت ہی ضروری چیز ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے کلام پر مکمل یقین۔ اور اس یقین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کہ میں جس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں اللہ اس کو پورا کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ انسان میں صبر کی بہت کمی ہے، ہر چیز کا اس کو فوراً نتیجہ چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ الانسان میں فرماتے ہیں اِنَّ ہَؤُلَاءِ یُحِبُّونَ الْعَاجِلَاتِ، یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز سے محبت رکھتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، میں آپ کو وہ آیات بتاتی ہوں جن کی مدد سے آپ
اپنی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ صالح اولاد چاہتے ہیں تو سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 38 کو پڑھیے۔ ربی حبلی من لدنکا ذریۃ طیبۃ انکا سمیع الدعاء۔ اے میرے رب، مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ کچھ لوگوں کے پاس اولاد ہے لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نماز کی پابند رہے تو وہ یہ دعا کثرت سے کریں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ۔ اے ہمارے رب، ہماری دعا کو قبول فرما۔ نمبر 3، اگر کسی بڑی مشکل اور پریشانی میں گرفتار ہیں تو یہ دعا کثرت سے پڑھیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 129 ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اگر آپ کے دل پر شیطان حاوی رہتا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ شیطان آپ سے دور رہے تو یہ دعا کثرت سے پڑھیں۔ سورۃ المومنین کی آیت نمبر 97 کی تلاوت کثرت سے کریں، جو ہے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اے میرے رب، میری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب، تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اگر آپ پریشان حال رہتے ہیں تو یہ دعا کثرت سے کریں۔ انما اشکو باسی وحزنی الی اللہ۔ میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تمہارا دل گمراہ ہو جائے گا تو سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 8 کی تلاوت کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذاتی اچھا گھر ہے اور آپ اچھے گھر کی تلاش میں ہیں تو یہ دعا کثرت سے پڑھیں۔ سورۃ المومنین کی آیت نمبر 29 کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اے میرے رب، مجھے برکت والی جگہ اتار دے اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اگر آپ جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں تو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 65 کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے۔ اگر آپ کو نظر بد کا ڈر ہے تو نظر بد دور کرنے کا ایک بہت ہی مجرب وظیفہ آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت جبرائیل نے نظر بد دور کرنے کا ایک خاص وظیفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا اور فرمایا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑھ کر دم کیا کریں۔ ابن اساکر میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غم زدہ تھے۔ سبب پوچھا تو فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر لگ گئی ہے۔ فرمایا یہ سچائی کے قابل چیز ہے، نظر واقعی ہی لگتی ہے۔ آپ نے یہ کلمات پڑھ کر انہیں پناہ میں کیوں نہ دیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کلمات کیا ہے؟ فرمایا یوں کہو، اللہم ذل سلطان العظیم والمن القدیم ذو الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات آف الحسن والحسین من انفس الجن وعیون الانس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، وہیں دونوں بچے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھیلنے کودنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، اپنی جانوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی اولاد کو اسی پناہ کے ساتھ پناہ دیا کرو۔ اس جیسی اور کوئی پناہ دنیا
دنیا میں نہیں۔ اگر آپ غمگین رہتے ہیں یا کوئی شخص غمگین رہتا ہے تو اس کے کان میں اذان دینی چاہیے۔ جو شخص کسی رنج و غم میں مبتلا ہو، اس کے کان میں اذان دینے سے اس کا رنج و غم دور ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غمگین دیکھ کر فرمایا، میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان دے، کیونکہ یہ غم کا علاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ عمل کیا تو میرا غم دور ہو گیا۔ اسی طرح حدیث کے تمام راویوں نے اس کو آزما کر دیکھا تو سب نے اس کو مجرب پایا۔ اگر آپ کے بچے ضد بہت زیادہ کرتے ہیں تو ان کی ضد ختم کرنے کے لیے ایک بہت اچھا وظیفہ ہے کہ اگر بچے غیر واجبی ضد کریں تو ان پر اول آخر درود شریف کے ساتھ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک بار پڑھ کر روزانہ دم کر دیا جائے۔ انشاءاللہ ان کی غیر واجبی ضد کی عادت نکل جائے گی۔ اس کے علاوہ دن میں 2 مرتبہ ضدی بچوں پر 11 مرتبہ پارہ نمبر 25 کی سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13 پڑھ کر دم کریں۔ انشاءاللہ بچے فرما بردار بن جائیں گے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔